بہت ہی پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں گل ہے قدت پیش فرما رہے تھے قاری محمد فیاض صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذرا انشاءاللہ عز و جل ہم محفل کا ایک ماحول بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ سرکار کا ذکر بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ آج صحابہ اکرام کے بھی نعرے لگیں گے، اہل بیت اطہار کے بھی نعرے لگیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل لبیک کا نعرہ بھی لگیں گے۔ بولا مسلم ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کوئی اٹھی گا نا تھوڑی دیر اس ہاتھ پائیں پھیلا کری گنا رکھنے کی بدوائیاں نہیں ہو دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں مزے سے کرنا چاہیے، شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ بار بار موقع ملتا نہیں ہے، کبھی کبھی ملتا ہے، تو انشاءاللہ جو موقع ملا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ذوق اور جذبے کے ساتھ بلکہ وجدانی کیفیت میں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو میرا ذہن بنا کہ تھوڑا سا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے غار میں گئے، توجہ سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں گئے تو وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرانے آیا کرتا تھا۔ یہ میں علاقے کے مناسبت سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بکریوں کا سب کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ واقعہ آپ کی دلچسپی کے لیے بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک بکریوں والی ہستی گزرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ اے بکریاں چرانے والے میرے قریب آ جائیں۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا اتنا سونا، اتنا حسین تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ تیزی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی بکریوں کا دودھ ہمیں بھی پلاؤ گے؟ ہمیں بھی اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤ گے؟ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، اور اس مالک کا نام عبداللہ تھا لیکن تھا کافر۔ آپ نے کہا کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، لیکن ایک بکری اس نے میری ملک کی ہوئی ہے، اس سے میں دودھ پیتا، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی تناول فرما سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کو میرے قریب لاؤ۔
اب پیارے آقا کے ہاتھ کی طاقت کو دیکھیے گا، کوئی ہرگز یہ استدلال نہ کرے کہ میرے بھی دو ہاتھ ہیں، میری بھی دو آنکھیں، میرے بھی دو کان ہیں، میرا بھی منہ ہے، میرا بھی سر ہے، میرے بھی دو ٹانگیں ہیں۔ یہ تشبیہ نہیں دینی، بلکہ یہ دینی ہے کہ ہم ہیں، ہماری اعضاء، ہمارے جسم کے اعضاء محدود ہیں، لیکن پیارے آقا کے جو اعضاء ہیں وہ بے مثال ہیں، ہر اعضاء کے ساتھ معجزات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پاس بلوایا، یہاں کے لوگ ہیں روز بکری کا دودھ ہوتے ہیں، پا عدد پا یا کلو زیادہ زیادہ، لیکن پیارے آقا نے جس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ نکالنا شروع کیا تو دودھ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، پیارے آقا نے خود پیا، پھر دودھ نکالا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیا۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے ان کو دودھ پیش کرتے ہیں، اور پیارے آقا یہ بتاتے ہیں کہ صدیق کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ بولے۔ صدیق وہ ہے کہ جس کو دودھ پلانے والے ہمارے پیارے آقا ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پیش کرنے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ دوہا تو پھر بلال حبشی کو بھی پلایا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی دودھ پی لیا، لیکن بکری کے تھن اس طرح سے کہ دیکھنے والوں نے یہ گواہی دی کہ بکری کے تھن اسی طرح تھے کہ جیسے دودھ کسی نے نکالا ہی۔ یہ ہے پیارے آقا کے ہاتھ کی برکت۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال تھا۔ اب یہ ایک بکری نہیں تھی، جب بکریاں ساری واپس پہنچی تو علاقے والوں نے دیکھا کہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے پر ہوئے ایک بکری کو تو ہاتھ لگا تھا، باقی بکریوں کو ہاتھ نہیں لگا تھا۔ باقی بکریوں نے صرف سرکار کا دیدار کیا تھا۔ سرکار کا دیدار کرنے کا یہ کمال تھا کہ دیدار کی برکت سے ان کے جسم بھی موٹے اور تازہ ہو گئے، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی اللہ تعالیٰ نے برکت سے بھیج دیا تھا۔ یہ ہے سرکار کے ہاتھ کی برکت اور سرکار کے دیدار کی برکت۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہاتھ چاہو اچھا اس طرح نہیں، ہر لفظ کے بعد ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا، اور کیا چاہیے۔ بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے۔ وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر عمر عثمان غنی، علی معاویہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے۔